اور بچیاں ہی بچیاں تھیں، ایک بچی رہ گئی، اس وقت آپ کو شدید عارضہ لاحق ہوا، پریشانی ہوئی کہ بچی کی شادی کیسے کی جائے گی۔ وہ جو سب کی خبر رکھتے ہیں، سرکار سرور کائنات فخر موجودات نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا باقیوں کی تو نے کی ہے جو اب تو بے فکر لگا ہوا ہے۔ حضرات محترم، میں ہر اس محفل پہ یہ تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ آپ باغ و بہار دیکھ رہے ہیں، انوار کارپوریشن، یہ سب پیر طریقت اور صحیح معنوں میں رہبر شریعت محبت انوار معرفت میاں قربان علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر کا اثر ہے اور آپ کا فیضان ہے۔ حضرات، نسبت ایک ایسی چیز ہے، آپ سمجھیں کہ جنت میں کوئی نجس چیز تو نہیں جا سکتی، کوئی گندی چیز تو نہیں جا سکتی، لیکن قرآن پاک میں ہے کہ ایک نجس بھی چلا جائے گا جسے کتا کہا جاتا ہے۔ بھائی کیوں چلا جائے گا؟ قلب ہو تو نہیں جا سکتا، قلب و ہم اگر ان کا کتا ہے پھر چلا جائے گا۔ اصحاب کہف کا کتا ہے تو وہ چلا جائے گا، قلب و ہم ان کا کتا ہے نا، نسبت ہے نا، وہ بھی چلا جائے گا۔ نسبتوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ حضرات محترم، آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تشریف لائے ہیں جن کی فقر سے نسبت ہے صحیح معنوں میں عاشق رسول، اور وہ وقت جب اعلیٰ حضرت بھی موجود تھے اور جناب محمد یار فریدی عاشق رسول وہ پڑھتے تھے تو اعلیٰ حضرت جو تھے وہ بھی اس وقت سر کرتے تھے۔ کیا سما تھا، کیا بات ہے۔ ان کے درے اقدس کے ساتھ نسبت جناب خواجہ محمد یار فریدی آل اللہ مقامہ، صحیح معنوں میں پیر طریقت اور رہبر شریعت، وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ مولانا روم نے ارشاد فرمایا، ہر کے بیند روح پاکاں صبح و شام، اور جو صبح شام نیکوں کا چہرہ ہی دیکھ لے، آتش دوزخ بود بر وہ حرام، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو جناب من نیک بندوں کی اولاد اور پیر طریقت جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی مدد جلال علی تشریف لائے ہیں۔ تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ملتمس ہوں، ہم ہمیشہ تشنہ رہتے ہیں، 2 دفعہ تشریف لائے لیکن ہم اب کا خطاب نہیں سن سکے۔ آج ہم نے سارے پروگرام جو ہے وہ کرٹیل کر دی ہیں، کم کی ہیں۔ میں ملتمس ہوں ان سے کہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حمد محمود کہ در جملہ صور شد بانوار محمد الوگر، صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا۔ حضرت قبلہ سید عابد حسین شاہ صاحب، محترم جناب انوار حسین صاحب، ان کے والد گرامی، دیگر جملہ معزز
حاضرین و سامعین، علماء، مشائخ، قراء، طلباء کرام، اس محفل آج پھر محبت سے یاد کیا گیا ہے تو حاضر ہو گیا ہوں۔ مصروفیات تو تھی، لیکن ساقی میرے خلوص کی شدت کو دیکھنا، پھر آ گیا ہوں گردش دوراں کو ٹال کر۔ موضوع حضرات، اس محفل کی خصوصیات ایک تو یہ ہے کہ عزیزی امجد رسول صاحب کی وفات حسرت آیات، ان کی یاد میں یہ محفل منعقد ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی نسبت یہ عام محفل نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی محفل ہے جن کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہے، اور اسی نسبت کے اثرات ہوتے ہیں محفل پر۔ ایک کیف ہوتا ہے، ایک سرور ہوتا ہے۔ ابھی قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سارا فیض حضرت میاں قربان علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات برکات کے حوالے سے ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ضرور ہوں گے کہ قرآن شریف موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، پھر یہ کیا ضرورت ہوتی ہے ان اولیاء کرام، ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی۔ میں چونکہ بہت کم پڑھا لکھا ہوں، سادہ سی بات عرض کروں گا کہ دودھ آ رہا ہے، دودھ، پانی راستے میں موجود ہے، پانی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے دودھ سے، دودھ رے دودھ، تیری تو قیمت ہے، میری کوئی قیمت نہیں۔ اگر تو مجھے اپنے ساتھ ملا لے تو جس بھاؤ تو بک جائے گا اسی بھاؤ میں بک جاؤں گا۔ تو دودھ نے پانی پہ مہربانی کی، اسے اپنے ساتھ ملا دیا، اور ایسا ملایا کہ اس پہ اپنا رنگ بھی چڑھا دیا۔ جب دکان پہ پہنچا ہے تو جس بھاؤ دودھ بک گیا ہے اسی بھاؤ پانی بک گیا۔ اگر دوسرے دن آپ یہ کریں، اتنا ہی پانی الگ سے لے کر جائیں اور اس سے کہیں بھی کل بھی تو میں نے اتنا ہی پانی ملایا تھا، آج بھی اتنا ہی پانی الگ سے لے کر آیا ہوں، اس کی قیمت بھی دے دو، پانی کی قیمت نہیں ملے گی۔ کہے گا کل تو تم نے دی تھی، آج کیوں نہیں دے رہے؟ اس نے کہا کل اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، آج یہ الگ ہے۔ تو دکاندار جب دودھ کو، پانی کو جو مکس ہے اس کو کڑھا میں ڈال دیتا ہے، اس کے نیچے آگ جلا دیتا ہے، جب تپش محسوس ہوتی ہے تو پانی عرض کرتا ہے سرکار میری قیمت تو نہیں تھی، میری قیمت تو آپ نے بنائی ہے، اب آپ آرام فرمائیں، میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ دودھ آرام کرتا ہے، پانی جلتا رہتا ہے، اور جلتے جلتے جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو دودھ کی آنکھ کھلتی ہے، بے چین ہو جاتا ہے، دودھ کو جوش آتا ہے۔ دکاندار کہتا ہے
صاحب آپ ناراض ہو گئے ہیں، شاید آنچ زیادہ تیز ہو گئی ہے، میں اس کو کم کر دیتا ہوں۔ اس وقت دودھ کہتا ہے بات یہ نہیں ہے، یہ جوش آگ کو کم کرنے سے کم نہیں ہوگا، یہاں میرا ایک یار تھا وہ کہاں گیا ہے؟ اس وقت دکاندار کے پاس اس کی جو جوش ہے دودھ کا، اس کو کم کرنے کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، پھر پانی کا چلو لیتا ہے، یار کو یار سے ملاتا ہے تو اسے چین آتا ہے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی ماں پر دے پھر چھوڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اس کی ایک نسبت تو یہ ہے، اور دوسری نسبت وہ مرحوم کہ جوان سال اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں آتے ہیں وہ پھر اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ یہاں دنیا میں آنے والے لوگ جو زندگی گزارتے ہیں وہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، کل اے محبوب آپ فرما دیجیے، کیا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ بھی مختلف طریقوں کے ہوتے ہیں۔ ایک تو نماز پڑھنے والے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ نماز رٹی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھوں کو پورے جسم کو ایک عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ رٹی رٹائی نماز پڑھی جاتی ہے، ہاتھ جسم پاؤں ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں اور آپ کا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے، نماز ہو گئی۔ ایک تو اس طرح کی نماز ہوتی ہے، اور ایک نماز وہ ہوتی ہے کہ جس نماز میں آپ توجہ کے ساتھ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نماز میں آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک غرض ہوتی ہے، ایک حاجت ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے کارخانہ دے دے، مجھے کوٹھی دے دے، مجھے کار دے دے۔ نماز پڑھنے کے بعد یا اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، دنیا مانگتے ہیں۔ اور ایک نماز وہ ہوتی ہے جو توجہ کے ساتھ تو آپ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے دوزخ سے محفوظ فرما، مجھے وہاں راحت ملے، سکون ملے، جنت عطا کر دے۔ ایک نماز یہ ہوتی ہے، لیکن صوفیاء کرام کی جو نماز ہوتی ہے وہ اس سے بھی ذرا مختلف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے، ایک تو وہ ہے جو آپ نے بغیر توجہ کے پڑھی، رٹی رٹائی نماز، آئے اور پڑھ کے چلے گئے، اور ایک نماز وہ ہے جو آپ نے دنیا کی چیزیں طلب کی ہیں، ایک نماز وہ ہے جو آپ نے آخرت کی چیزیں طلب کی ہیں۔ اور صوفیاء کرام کی نماز یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس میں دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتے،
اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ آخرت کی بھی کوئی چیز نہیں مانگتے. وہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، نہ وہ دنیا کی کوئی چیز مانگتے ہیں نہ وہ آخرت کی کوئی چیز مانگتے ہیں. اس لیے کہ اگر دنیا کی چیز مانگیں تو وہ اپنی ذات کے لیے مانگیں گے، آخرت کی کوئی چیز مانگیں تو اپنی ذات کے لیے مانگیں گے کہ یا اللہ مجھے یہاں بھی ایئر کنڈیشن ہو، اور جب اس دنیا میں جاؤں تو وہاں بھی میرے لیے ایئر کنڈیشن ہو. تو پھر آپ کو اپنی ذات سے محبت ہے نا، پھر اس ذات سے محبت تو نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ نماز تو وہ ہوتی ہے جو اپنے لیے نہ پڑھی جائے، جو اللہ کے لیے پڑھی جائے، جو اس ذات کے لیے پڑھی جائے، جو اس کی محبت میں پڑھی جائے. تو کسی غرض سے، کسی لالچ سے نہ پڑھی جائے، صرف اور صرف اس کی محبت میں پڑھی جائے اور اسی پہ چھوڑ دیا جائے کہ پروردگار عالم میں تو تیری چیز ہوں، مجھ پہ میرا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، تو جہاں چاہے مجھے وہیں رکھ، میری اپنی کوئی غرض کوئی لالچ نہیں ہے. اسی لیے فرماتے ہیں جو طالب ہوتے ہیں تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے طالب الدنیا، فرماتے ہیں طالب الدنیا مؤنثن، یہ مرد نہیں ہوتا یہ عورت ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے طالب العقبہ، آخرت کا طالب، وہ مخنثن، وہ ہجڑا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے طالب المولا، وہ مذکرن، جو اس ذات کو طلب کرتا ہے. مرد تو وہی ہوتا ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں کس کے لیے کرتا ہے؟ اس ذات کے لیے، اس کی محبت میں کرتا ہے. اسی لیے حضرت رابعہ بصری نے عرض کی کہ پروردگار عالم اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اگر جنت کے شوق میں کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اگر میں تیری محبت میں کرتی ہوں تو میرا ہوگا. تو صوفیاء کرام کی عبادت اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ کسی غرض، کسی لالچ سے نہیں کرتے، نہ دنیا کی کوئی چیز مانگتے ہیں نہ آخرت کی کوئی چیز مانگتے ہیں. یہ آپ غور کریں، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ آپ نے 2 رکعت اس کے حضور پیش کی اور ایک لسٹ اس کے سامنے رکھ دی، پروردگار عالم یہ 2 رکعت لے لے اور یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے اور پھر یہ بھی دے دے. تو بھائی سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. وہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. کسی جزا کے لیے، کسی لالچ کے لیے، کسی غرض کے لیے صوفیاء نہیں پڑھتے، بس اس کی محبت میں پڑھتے ہیں. وہ اتنا پیارا ہے، وہ اتنا حسین ہے کہ اس کی عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے، کیوں نہ کی جائے. اب اس کے عوض کیا دیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. ہم تو کوئی اس سے کوئی چیز طلب نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم مانگیں گے تو ہم اپنی حیثیت کے اعتبار سے مانگیں گے، جب وہ دے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، اس لیے ہم اس سے کچھ نہیں مانگتے. تو طلب وہ آتش آج بھی تیرا نشے بن پھونک سکتی ہے، طلب صادق نہ ہو تیری تو پھر کیا شکوہ ایسا کی. طلب صادق ہونی چاہیے، اور صادق طلب کیا ہے کہ بس صرف اسی ذات سے واسطہ، اسی ذات سے تعلق رکھنا چاہیے. آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ سلطان محمود غزنوی کا بہت پیار تھا ایاز کے ساتھ، اور دوسرے وزراء حسد کرتے تھے کہ اس کے ساتھ زیادہ محبت ہے، ہمارے ساتھ اتنی محبت کیوں نہیں ہے. تو ایک مرتبہ بادشاہ نے سفر کے دوران ایک وہ باکس جس میں بہت سے قیمتی جواہرات تھے اس کو نیچے گرا دیا، وہ کھل گیا، اس کے اندر جتنے جواہرات تھے وہ سارے کے سارے گر گئے. بادشاہ نے کہا میری تو شایان شان نہیں کہ میں نیچے گرے ہوئے جواہرات کو پھر اٹھا لوں، نہیں تم اٹھا لو. سب وزیروں نے وہ چننے شروع کر دیے. تھوڑے فاصلے پہ جا کے دیکھا ایک ایاز پیچھے آ رہا ہے. سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ
کہ ایاس باقی لوگ تو چن رہے تھے، تم نے کیوں چنے، کیوں نہیں چنے؟ اس نے کہا ان کو موتیوں کی ضرورت تھی، مجھے موتی والے کی ضرورت تھی۔ تو جب وہ مل جاتا ہے تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ ہماری محبت صرف اس ذات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو پھر قربانی بھی اسی طرح ہونی چاہیے، اور جو زندگی گزاری جاتی ہے وہ بھی اسی طرح ہونی چاہیے، اور جو موت ہے یہ بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ موت کچھ اور ہو جاتی ہے، یہ زندگی کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر اس طرح سے نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے کہ یہ زندگی اور موت مختلف کس طرح سے ہوتی ہے؟ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہوگا، علامہ اقبال نے اس کی وضاحت کی ہے۔ علامہ نے کہا کہ جانے کے بخشند دیگر نگیرن، وہ جو جان بخش دیتا ہے پھر وہ واپس نہیں لیتا۔ آپ کسی کو کچھ بخش دیں تو وہ واپس نہیں لیتے، جب اللہ تعالیٰ جب جان بخش دیتا ہے تو وہ بھی واپس نہیں لیتا۔ لیکن تو پھر بندہ مر کیسے جاتا ہے؟ کہتے ہیں آدم بمیرد از بے یقینی، یہ بے یقینی کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، کچھ یقین والے ہوتے ہیں، کچھ بے یقین ہوتے ہیں۔ جو بے یقین ہے وہ یہاں بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو یقین والے ہیں وہ یہاں بھی زندہ ہوتے ہیں، وہاں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ تو بات ہوتی ہے ساری اس ذات سے محبت کی۔ ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہر ایک چیز محبت کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی غرض اور کسی لالچ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر محبت ہو تو پھر انسان کیا، حیوان، پتھر بھی شان والے بن جاتے ہیں۔ کیا وہ پہاڑ پتھر کا نہیں تھا جس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احد، احد جبل، احد ایک پہاڑ ہے، یحبنا و نحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ ہے اور وہ محبت کرتا ہے سرکار کے ساتھ، پتھر ہے وہ محبت کرتا ہے سرکار کے ساتھ۔ محبت کا رشتہ ہو تو پھر بڑے بڑے نیک عابد زاہد اس پہاڑ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ وہ پہاڑ کون سا ہے جو سرکار سے محبت کرتا ہے۔ سرکار کے سامنے جو درخت کھڑے ہوئے ہوتے تھے روضہ اطہر کے سامنے، ان کو جب دیکھا حضرت محسن کاکوری نے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ جو درخت کھڑے ہیں سرکار کے سامنے، ان درختوں کو درخت نہ سمجھنا۔ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، وہ جو سرکار کے سامنے درخت ہے انہیں درخت نہ سمجھنا۔ یہ کیا ہے؟ مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، یہ تو سرکار کے عاشق ہیں، یوں سمجھو کہ مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اور فاضل بریلوی علیہ رحمت نے جب یہ شعر سنا تو فرمایا شعر اچھا ہے لیکن میں اس میں تھوڑی ترمیم کروں گا۔ انہوں نے کیا ترمیم کی؟ انہوں نے فرمایا کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ یہ تو قدسی ہے جو عرش معلیٰ کے سامنے ہے، اور واقعی وہ بڑے عاشق تھے۔ ایک یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں مسلمان ہو جاؤں گا مگر ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ کہ وہ جو سامنے درخت کھڑا ہوا ہے نا، یہ چل کر آپ کے پاس آ جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی کیا کبھی تو نے دیکھا ہے کہ درخت چل رہے ہیں؟ اگر درخت چلتے ہیں تو پھر یہ درخت بھی چل کر آ جائے گا۔ اگر کبھی درخت چلتے کبھی کسی نے دیکھے ہی نہیں ہے تو یہ درخت کیسے چل کے آ جائے گا؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ ایک حرف نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ کون سی بات ہے جو سرکار کی بارگاہ سے نہیں ملتی؟ حضور نے فرمایا
ایسا کرو، جاؤ اس درخت کو میرا پیغام دے دو کہ سرکار تجھے یاد فرما رہے ہیں۔ اب وہ یہود چل پڑتا ہے، روانہ ہو جاتا ہے، اس درخت کو پیغام دینے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ یہودی تھا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں درخت کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، کیا درخت میں دماغ ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، کان ہے، کیا وہ سن سکتا ہے؟ اور میں نے عربی میں پیغام دینا ہے، کیا وہ عربی پڑھا ہوا ہے؟ اور کیا وہ گرامر جانتا ہے کہ عربی کی زیر اور زبر سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں؟ تو میں عربی میں جا کر اس درخت کو پیغام دوں گا، کیا وہ سمجھ لے گا؟ وہ یہ تو جانتا تھا کہ وہ ایک درخت ہے جس میں نہ سوچ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ دماغ ہے، نہ عقل ہے، تو دپک پڑی۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ وہ ایک درخت ہے جس میں کوئی دماغ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، وہ عربی نہیں پڑھا ہوا، عربی درخت رے درخت تجھے سرکار نے بلایا ہے۔ جب درخت نے سنا تو درخت وجد میں آ گیا۔ جب وجد میں آیا تو پھر جب کوئی وجد میں آ جاتا ہے تو اسے کسی چیز کی ہوش تو نہیں رہتی، پرواہ تو نہیں رہتی۔ ہمارے سرائکی میں کسی کو بد دعا دی جائے تو اس طرح کہتے ہیں، تیری پاڑ پٹیجے، تیری جڑ پٹیجے۔ تو اس کو بڑا غصہ لگتا ہے کہ تم میری جڑوں کے مخالف ہو، میری جڑوں کے دشمن ہو۔ تو اپنی جڑیں تو کوئی نہیں اکھاڑتا نا۔ جب سرکار کا پیغام ملتا ہے تو درخت نے وجد میں آیا اور وجد میں آ کے اپنی جڑیں خود اکھاڑ دی، اور جڑیں اکھاڑ کر جب روانگی کا ارادہ کیا تو حضرت عشق آ گئے۔ انہوں نے کہا ذرا خیال سے، کہاں جا رہے ہو پتا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہو، وہاں کے جانے کے کچھ آداب بھی ہیں، ایسا نہ کرنا۔ ساری زندگی تم نے اس طرح سے کھڑے ہو کر گزاری ہے، اب یہاں کھڑے ہونے کا وقت نہیں ہے۔ ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، یہاں تو سر کے بل جایا جاتا ہے۔ یہاں کے تو بڑے بڑے آداب ہیں، روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، وہاں تو ہوا بھی آتی ہے تو دبے پاؤں آتی ہے، یہاں کے آداب بھی کچھ اور ہیں۔ تو پھر درخت نے جب روانگی کا ارادہ کیا تو ایک ہلچل مچ گئی۔ آس پاس جتنے درخت تھے، پیغام تو ایک درخت کو ملا تھا، آس پاس جتنے درخت تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ درخت اس کے نصیب جاگ گئے ہیں۔ وجد میں کیوں آیا تھا درخت کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، سرکار نے مجھے یاد فرمایا ہے، تو وہ وجد میں آیا، جڑیں اکھاڑی، اور جب روانگی کا ارادہ کیا تو جتنی سہیلیاں آس پاس تھیں، جتنے درخت آس پاس تھے، انہوں نے اس کے مقدر پہ رشک کیا کہ یہ تو جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو جا رہا ہے، اسا بھی جھوک کنل دی جانا۔
انہوں نے کہا صرف اکیلے مت جاؤ، ہم تجھے دلہن بنا کر سرکار کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ صاحب پیغام تو ایک درخت کے پاس گیا تھا، مگر صاحب قصیدہ بردہ شریف فرماتے ہیں پھر وہ اکیلا درخت نہیں آیا، جات لدعوت الاشجار، ایک درخت نہیں آیا، بہت سے درخت اکٹھے ہو کر آئے، اور آئے کیسے؟ ساجدتن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کس طرح آئے ہیں؟ سجدہ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ایک سوال ہے، ایک سوال، درخت کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر کوئی عالم، کوئی مولوی یہ تو کہہ سکتا ہے بے وقوف ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اس کو کیا پتا ادھر سجدہ نہیں کیا جاتا۔ کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے نا، اس کو کیا پتا ادھر سجدہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ درخت کو اس سمت کا بھی پتا تھا، اتنا تو شعور تھا اس کو، اسے یہ پتا تھا کہ مجھے پیغام ملا ہے، اسے یہ پتا تھا میں نے اپنی جڑیں اکھاڑنی ہے، اسے یہ پتا تھا کہ میں نے اس رخ پہ جانا ہے، اسے یہ پتا تھا، باقی سارا اسے پتا تھا، وہ پیغام بھی اس نے سن لیا تھا۔ اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا، باقی ہر اسے خبر تھی۔ ہم ذرا درخت سے پوچھیں کہ تجھے باقی ساری سمجھ تھی، یہ سمجھ کیوں نہیں تھی کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا؟ تو نے کیوں سجدہ کیا؟ کہ صاحب قصیدہ بردہ شریف نے بھی یہی کہا کہ ساجدتن، سجدہ کرتے ہوئے۔ تو درخت رے درخت، ذرا ہمیں بتا تو صحیح تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ سب مولوی صاحبان حیران پریشان ہیں کہ تو نے یہ کیا کام کر دیا ہے؟ تو درخت زبان حال سے یہ جواب دیتا ہے کہ کوئی پانی کہاں پیتا، کوئی پانی کہاں پیتا، تیرے وچوں رب دسدا میں سجدہ، جہاں دل نے گواہی دی وہیں میں نے جدی رکھتی۔ تو درخت آتا ہے، ایک بات، اور پھر جو جس درخت کی، بڑے درخت کی جڑیں اکھڑ جائیں وہ پھر لگتی نہیں، لیکن وہ اپنا کام کرنے کے بعد جب واپس گیا تو سرکار نے اس کی جڑیں پھر سے وہی لگا دی۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرماتے ہیں، اکھڑ پیندی ول پاڑ لیندے محمد، جو اکھڑ جاتے ہیں جڑوں سے سرکار ان کی جڑیں پھر سے لگا دیتے ہیں، اور نکھڑ گئے کو پل وچ ملے دے محمد، جو بچھڑے ہوئے ہوں انہیں ایک پل میں ملا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے محبت کی بات۔ وہ جو درخت سرکار کے سامنے تھے وہ دیکھتے رہتے تھے، ان کا دید کا ہی کام تھا، ان کے اندر محبت تھی۔ ہر وہ چیز جس کی سرکار سے نسبت ہو جائے اس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو درخت بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ اگر دل میں محبت ہو تو اس دنیا میں بھی وہ زندہ ہے، اس دنیا میں بھی وہ زندہ ہے۔ حضرت عارف رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا سے گزر فرما رہے ہیں، غلام صحابہ کرام ساتھ ہیں، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، صحابہ پیاسے بھی ہیں، اس طرف پہاڑ ہے، اس طرف پہاڑ ہے۔
حضور نے مولا کائنات کو بلایا، فرمایا علی ادھر آؤ۔ مولا کائنات حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا علی اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک حبشی کالے رنگ والا ڈاچی پر سوار ہے اور اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اس کو یہاں لے کر آؤ۔ مولا کائنات جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک حبشی ڈاچی پہ سوار ہے اور اس نے مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو فرمایا میرے آقا کی خدمت میں پیش ہو۔ اس نے سوچا میرا مالک تو انتظار کر رہا ہے اور مجھے دیر ہو جائے گی، کیا بنے گا، ناراض ہوگا۔ مگر مولا کائنات کا وہ ہاتھ تھا جس سے خیبر بھی ہل جاتا تھا، اس کے پاس حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آپ اس کو لے کر سرکار کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ سرکار حکم فرماتے مشکیزوں کو کھولو۔ کھولا گیا، سب صحابہ کرام نے پانی پیا، سب نے وضو کیا۔ ظاہر ہے مشکیزہ تو خالی ہو گیا۔ سرکار نے اپنے دستے کرم سے اس کا منہ باندھ دیا مشکیزے کا۔ جب سرکار نے باندھا تو جیسے پہلے بھرا ہوا تھا ویسے بھرا ہو گیا، اور سرکار کے دستے کرم جن سے وہ مشکیزہ باندھا تھا تر ہو گئے پانی کے ساتھ۔ سرکار نے وہ تر ہاتھ اس کالے حبشی کے منہ پہ پھیر دیے۔ جو ہی اس کے منہ پہ پھیرا سرکار نے اپنا دستے کرم، حبشی کا منہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنا شروع ہو گیا، اور پھر فرمایا جاؤ یہ مشکیزہ لے جاؤ اور اپنے مالک کو دے دو۔ وہ حبشی روانہ ہوا، اس کا مالک انتظار کر رہا تھا۔ دور سے اس نے دیکھا تو کہنے لگا یہ ڈاچی بھی میری ہے، یہ مشکیزہ بھی میرا ہے، لیکن جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ شاید اس نے میرے حبشی غلام کو اس نے قتل کر دیا ہے اور مشکیزہ اور ڈاچی اس نے قبضے میں لے لی۔ وہ جب قریب آیا تو اس نے کہا یار یہ ڈاچی بھی میری ہے، مشکیزہ بھی میرا ہے، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی تمہارا غلام تو ہوں۔ اس نے کہا تم تو کالے تھے، حبشی ہو، کالے ہو، اور یہ تمہارا چہرہ اتنا چمک رہا ہے، یہ کیسے ہے؟ تو عارف رومی نے فرماتے ہیں اس حبشی نے کیا جواب دیا؟ اس حبشی نے جواب دیا اپنے مالک کو کہ دیدام صدرے و بدرے کشتام، دیدام صدرے و بدرے کشتام، میں نے ایک ایسے صدر کو دیکھا ہے کہ اس دیکھ کر میں بدر بن گیا ہوں، میں چودھویں کا چاند بن گیا ہوں، اور صاحب فضل و قدر کشتام، جب میں کالا تھا تو مجھے میری کوئی قدر نہیں تھی، اور جب یہ اس ذات کی کا کرم ہو گیا ہے اس کو دیکھنے سے میں صاحب فضل اور صاحب قدر ہو گیا ہوں۔ جب یہ واقعہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی قدس سرہ العزیز نے بیان فرمایا تو آپ نے ایک دوہرا لکھا۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں درد اسا کو ماندہ کیتا، درد وڈو کوئی ہو، کوئی درد بانٹنے والا ہو، روڑ وچ امداد کرے، بہ نال اسادے روے، نی وسدیت موتیاں دے۔ یہ جو رونا ہے یہ بڑی دولت، یہ درد بڑی دولت ہے۔ عارف جامی فرماتے ہیں کہ قطرہ درد دلے جامی بدریا افغنی، جامی درد دل کا ایک قطرہ
اگر دریا میں ڈال دو، درد دل کا، عام قطرہ نہیں، درد دل کا، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک، قطرہ درد دلے، درد دل کا ایک قطرہ جامی بدریا افغنی، کہ جامی اگر دریا میں ڈال دو تو دریا کی کیفیت کیا ہوگی؟ سینہ بری سینہ بلیا دل تپاں ماہیز آب آیت بیرون، وہ مچھلی جو پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی اس کے سینے کباب ہو جائیں گے اور مچھلی دریا سے باہر نکل آئے گی۔ یہ درد دل کے ایک قطرے کا ہی عالم ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہگار جب اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتا ہے تو کہتا ہے پروردگار عالم میرے گناہ بہت زیادہ ہے، تو مجھے معاف فرما دے، اور وہ توجہ نہیں فرماتا۔ پھر زیادہ گڑ گڑا کر جب روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع فرما دیتا ہے، جمع فرما کر ارشاد فرماتا ہے اشہدو یا ملائکتی، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، مجھے اپنے اس بندے سے حیا آتی ہے، اس کا تو میرے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس بات کو سادی صاحب نے جب لکھا تو یہ لکھتے ہیں کہ کرم بینو لطف خداوندگار، اس کا کرم اور لطف تو دیکھو، گناہ بندہ کر دستو شرمسار، گناہ بندے نے کیا ہے اور وہ شرمسار ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو اس سے شرم آتی ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو گناہ گار ہوتا ہے نا اس کی طرف اس کی توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں میں کچھ بچے کام کے ہوتے ہیں اور کچھ نکمے ہوتے ہیں، تو ماں کی توجہ اس نکمے پہ زیادہ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے وہ تو کما کے بھی کھا لے گے، اس نامراد نے کیا کرنا ہے، یہ کہاں سے آ گیا، اس کو تو روٹی دوں۔ اور آپ اگر سڑک پہ کھڑے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، ٹریفک چل رہا ہے، سارجنٹ بیٹھا ہوا ہے، ایک سپاہی حوالدار روکتا ہے موٹر سائیکل والے کو، پوچھتا ہے لائسنس، رجسٹریشن، ٹوکن، انشورنس، جس کے پاس تمام کاغذات ہیں اس کو کہتا ہے جاؤ، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کہتا ہے صاحب کے پیش ہو جاؤ۔ اب اس کی مرضی جتنا جرمانہ کرے معاف کر دے، یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک سسٹم ہے۔ تو وہاں بھی یہی ہوگا، جو نیک لوگ ہوں گے ان کا رجسٹر چیک ہوگا، نمازیں ٹھیک، روزے ٹھیک، حج ٹھیک، زکوٰۃ ٹھیک، لینا دینا ٹھیک ہے، ان کو فرشتے کہیں گے جاؤ جنت میں تمہارے کمرے ہیں، وہاں محلات ہیں، وہاں چلے جاؤ کھاؤ پیو۔ اور جب ہم جیسا گناہ گار وہاں پیش ہوگا جس کے سارے رجسٹر ہی خراب ہوں گے، اسے کیا حکم ہوگا؟ جاؤ صاحب کے پیش ہو جاؤ۔ ہم اس کے پیش ہو جائیں گے، ایمان سے بتاؤ فائدے میں کون رہا ہے؟ لے گئی گناہ گاری روبرو اس دے، گھٹا چھان دی راہ وچ پارسائی رہ گئی۔ تو یہ رونا، یہ گریا، یہ آنسو، حافظ شیرازی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ آپ کو بھی شاید بچپن کا دور آپ یاد کریں تو بچے کیا کرتے ہیں، چڑیوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو پکڑتے ہیں۔ اس کے پکڑنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹوکرے کو سپورٹ دے کے کھڑا کر لیتے تھے، اس کے ساتھ رسی باندھ لیتے ہیں، اس میں کچھ دانے ڈال دیتے ہیں، وہ پرندہ، وہ چڑیاں دانا اٹھانے کے لیے آتے ہیں، وہ رسی کھینچتے ہیں تو وہ پھنس جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ یہ ہے طریقہ کار۔ حافظ شیرازی علیہ رحمت فرماتے ہیں وہ کھڑکی، وہ ٹوکرا تو تیرے پاس ہے آنکھ کا، اس میں دانا ڈالو گے تو مرغ وصل پھنس جائے گا،
یار کو پھنسانا ہے، یار کو اپنا کرنا ہے، تو اس ٹوکرا جو آنکھ کا کھڑکی تو تمہارے پاس ہے، اس میں آنسو کا دانہ ڈالو گے تو یار پھنس جائے گا۔ ادھر جب بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ جوش مارتا ہے، تو اسی طرح جب بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ رحم آ جاتا ہے، اس پہ اس کی شفقت ہو جاتی ہے۔ تو اس رونے کی وجہ سے درد اسا کو ماندہ کیتا، درد ونڈو کو ہوئے، رومن وچ امداد کرے، بہنال اساڈے روے، می وسدے موتیاں دے، بہار ہنجو دے پوے، شالا پاک محمد ساڈے منہ کالے آد ہوئے۔ خدا کرے کہ جس طرح سرکار نے اس کالے حبشی کا منہ دھو دیا تھا، اسی طرح سرکار ہمارے منہ بھی دھو دیں۔ ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ سرکار کسی وقت کرم فرما دے، اور یہ رونے کی پہ کرم اسی طرح ہو جاتا ہے۔ ایک حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کا ایک دوست تھا، اور ہر سال آپ کو دعوت دیتا تھا، آپ ہر سال کہیں بھی ہوں ضرور پہنچتے تھے، وہ بہت بڑا اہتمام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لاہور والوں نے آپ کو جانے نہ دیا اور آپ اس پروگرام پہ نہ پہنچ سکے۔ سب لوگوں نے بڑا گلہ دیا کہ تمہاری تو بڑی دوستی تھی اور آپ تشریف نہیں لائے۔ سب کی باتیں سنتا رہا، اور رات کو جب بیگم نے بھی یہی گلہ دے دیا تو رو پڑا، اور روتے روتے سو گیا تو آنکھ لگ گئی۔ خدا کرے کہ آنکھ لگ جائے، آنکھ لگ جائے تو پھر آنکھ کہاں لگتی ہے؟ آنکھ لگ جائے تو پھر آنکھ کہاں لگتی ہے؟ تو بس وہ آنکھ لگ گئی تو سرکار کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ تمہارا میلاد شریف تو منظور ہو گیا ہے، میں خود آ گیا۔ تو یہ رونے کی دولت بڑی دولت ہے۔ یہ آنسو کا ایک قطرہ وہ جو سیپ ہوتا ہے وہ سمندر کے اندر ہوتا ہے، وہ سمندر سے پانی نہیں لیتا۔ ایک قطرہ بارش کا آتا ہے، اسی پہ قناعت کرتا ہے اور اپنا منہ بند کر لیتا ہے۔ جب اس کو بند کر لیتا ہے اسی میں لال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عاشق بھی یہی کہتے ہیں، ساجن آن بسو نینن میں، ساجن آن بسو نینن میں، جو پلک ڈھانپ تو ہے لوں، نہ میں دیکھوں اور کسی کو نہ تو ہے دیکھن دوں۔ تو حضرات محترم، وہ درخت بھی محبت والے تھے، اور سرکار تو اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں۔ سرکار کے جو القاب مبارک ہیں ان میں ایک لقب ہے سرکار کا امی۔ امی کا ایک معنی ہے ان پڑھ۔ ان پڑھ کا یہ معنی نہیں ہے کہ سرکار کچھ نہیں جانتے، ان پڑھ کا معنی یہ ہے کہ سرکار کسی کے پاس پڑھے نہیں، امی بھی ہیں اور استاد کل بھی ہیں۔ اور ایک معنی اور ہے امی کا، ایک معنی اور ہے امی کا، اور وہ کیا ہے؟ عربی میں ام کہتے ہیں ماں کو، اور یہ کا معنی میری، امی کا معنی ہے میری ماں۔ ماں کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ بچے کو روزانہ ناشتہ کرا کے تیار کر کے اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے بھیج دیتی ہے، اور بچہ کھیل کود کر واپس آ جاتا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن مدرسے سے، سکول سے شکایت آتی ہے کہ تمہارا بچہ اتنے دنوں سے پڑھنے نہیں آیا، سکول نہیں آیا، مدرسے نہیں آیا۔ جب باپ کو پتہ چلتا ہے تو باپ غصے میں آتا ہے، باپ کہتا ہے آج آئے ذرا، یہ کہاں پھرتا رہتا ہے، آج آئے گا تو میں اس کو چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ وہ غصے میں ہوتا ہے۔ اس وقت ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ماں کی نظر دروازے پہ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بچہ اس دروازے سے آتا ہے
یا اس دروازے سے آتا ہے، بڑے نرم جسم ہے میرے بچے کا، کہیں اس کو تھپڑ نہ لگ جائے، کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے، وہ اس کو دیکھتی رہتی ہے۔ وہ جب بچہ داخل ہوتا ہے اور باپ اس کو مارنے کے لیے جوتا اٹھاتا ہے، تھپڑ، لکڑی، تو اگر وہ ادھر سے مارنے کی کوشش کرتا ہے ماں ادھر چھپا لیتی ہے، ادھر مارنے کی کوشش کرتا ہے تو ماں ادھر چھپا لیتی ہے۔ تو ہم بھی قیامت کے دن جب ہمارا سیاہ نامہ اعمال خدا کے حضور پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو ہم پہ جلال آئے گا تو سرکار ہمیں اپنے دامن رحمت میں ایسے ہی چھپائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو چھپاتی ہے۔ اور جس کو سرکار اپنے دامن رحمت میں چھپا لے تو پھر بھائی ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جو سرکار کے دامن رحمت میں چھپ جائے اس کو وہ پھر سپاہی، قیامت کے سپاہی اس کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اور جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں کہ جاؤ تم جنتی ہو۔ جو سرکار کے دامن رحمت میں چھپ جائے۔ اور فاضل بریلوی علیہ رحمت نے کیا خوب بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف۔ چور تو حاکم کو دیکھ کر کہیں اور چھپ جاتے ہیں، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ یہ انوکھا چور ہے کہ چور بھی تیرا ہے اور تیرے ہی دامن رحمت میں چھپ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ سرکار اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں۔ ہمارے گناہوں کی بخشش ہمارے اعمال سے نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں ٹریفک پولیس والے جب چالان کرنا چاہیں تو کتنی چیزیں نکال لیتے ہیں۔ چالان کرنا ہو تو بے شمار ان کے پاس اس کی وجوہات ان کو مل جاتی ہیں۔ تو ہم نے کتنے اچھے عمل کر لیے ہیں، مفت پالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ ہم نکمے ہیں، سرکار کے ضرور ہیں، ہم نکمے ہیں، ہم اعمال ہمارے اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری بخشش ہو سکے۔ ہماری بخشش کا دار و مدار تو سرکار کی رحمت پہ ہے۔ میری اپنی ایک نعت کا شعر ہے کہ ہاتھ آئے نا فرشتوں کے میری فرد عمل، یوں عنایت کا تیری رنگ نرالا دیکھوں۔ تو سرکار کی شفاعت پہ ہی ہمارا در و مدار ہے۔ ہم جتنے دنیا سے جائیں گے سرکار کی شفاعت پہ دار و مدار ہوگا۔ حضور ہیں شفیع المذنبین، اور شفیع المذنبین کا معنی کیا ہے؟ گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والا۔ اور شفیع کس کو کہتے ہیں؟ شفیع کا معنی کیا ہے؟ جب آپ کی زمین سے متصل زرعی زمین بک رہی ہے تو آپ چاہیں گے کہ تمام زیورات بیچ دیں، گاڑی بیچ دیں، کوئی اور پراپرٹی بیچ دیں، یہ زمین ضرور لے لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالکل میری زمین سے متصل ہے۔ آپ لینا چاہتے ہیں، مالک آپ کو نہیں دیتا، کسی اور کو دے دیتا ہے، آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ روٹی کھانے کو جی نہیں چاہتا کہ یہ پاس والی زمین بک گئی ہے، میں نہیں لے سکا۔ وکیل سے مشورہ کرتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہے کہ یہ زمین مجھے مل جائے۔ وہ کہیں گے کہ ہاں ایک طریقہ ہے، کیونکہ تمہاری زمین سے بالکل متصل ہے، تمہارا حق فائق ہے، اس کا کیس کر دیتے ہیں شفا کا اور تم جیت جاؤ گے۔ تو وہ شفا کا کیس دائر کرتے ہیں تو اس کی جو مثل تیار ہوتی ہے اس میں شفا کرنے والے کو عربی میں شفیع کہتے ہیں کہ شفا کرنے والے کا موقف یہ ہے، وکیل کہتا ہے کہ اس زمین پر تو میرا حق ہے، یہ زمین تو میرا حق ہے، میں پاس ہوں، لہذا یہ مجھے ملنا چاہیے۔ وہ آدمی تو دور کا رہنے والا ہے، میں پاس ہوں، میرا حق ہے، یہ مجھے ملنی چاہیے۔ تو اگر وکیل اچھا ہو، جج انصاف پسند ہو
دلائل مضبوط ہوں تو وہ شفا جیت جاتا ہے. تو شفا کرنے والے کو کہتے ہیں شفیع. کوئی زمین پہ شفا کرتا ہے, کوئی دکان پہ کرتا ہے, کوئی مکان پہ کرتا ہے. سرکار وہ شفیع المذنبین ہے جو ہم گناہگاروں پہ شفا فرمائے. جب قیامت کے دن ہمارا سیاہ نامہ اعمال خدا کو حضور پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو جلال آئے گا, دوزخ کے فرشتے ہمیں دوزخ کی طرف لے جانے لگیں گے. سرکار شفیع المذنبین ہم گناہگاروں کو شفا فرمائیں گے. سرکار فرمائیں گے اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو, اس پر تو میرا حق ہے. اور جس پہ سرکار شفا فرما دیں, سرکار فرمائیں گے یہ گناہگار ہے نا, سیاہکار ہے نا, بدکار ہے نا, بد کردار ہے نا, جیسا بھی ہے اس پہ حق تو میرا ہے. جب میرا حق ہے تو یہ جانے اور اس کے اعمال جانے, میں جانوں اور اس کے اعمال جانے, اس کو مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا. جس پہ سرکار شفا فرما دے کس کی مجال ہے کہ وہ سرکار سے لے سکے. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور جوش نے کیا ہی بات کی, وہ کہتا ہے پروردگار عالم ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روز حساب تیرا. روز حساب جب تجھے مجھ پہ جلال آئے گا تو اگر مجھے موقع مل گیا تو میں تیرے جلال کو روک لوں گا. کیسے؟ کہتا ہے پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. میں تیرے محبوب کا صحرا پڑھنا شروع کر دوں گا, تیرے عتاب کی بھی ہنسی نکل جائے گی, تو خوش ہو جائے گا. میں یہ جانتا ہوں تو ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے سوائے سرکار کی نسبت کے. میں اپنی نعت کا ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب. لوگ اچھا نعت شریف میری اپنی بڑی مقبول ہے الحمدللہ کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوبارہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. اور بوئے گل خوشبو اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ. خوشبو کی شکل نہیں ہوتی, خوشبو تو ہوتی ہے لیکن اس کی شکل نہیں ہوتی, شکل نظر نہیں آتی. کیوں اس نے اپنی شکل کو چھپایا ہوا ہے؟ بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے. اور چشتی ہوں شعر عرض کرتا ہوں کہ تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو. تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو. مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے. وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو. مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے. اور عرض طیبہ تجھے دیکھے کوئی بادید ہے دل, عرض طیبہ تجھے دیکھے کوئی بادید ہے دل. سو بسو رحمت عالم کے نظارے ہوں گے. اور ایک میں کیا میرے شاہ کہ شہنشاہوں کے تیرے ٹکڑوں پہ شب و روز گزارے ہوں گے. اور لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب. لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب. سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے. لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب. سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے. اور اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر, وہ جب برساتی ہے تو کرم برساتی ہے, کرم بار ہے. سرکار کی نظر ہی کرم بار ہے. لوگ نظر کے کمال کو نہیں مانتے, لوگ نظر کے کمال کو نہیں مانتے, لیکن یہ تو مانتے ہیں بچے کو نظر لگ گئی ہے.
भैंस को नजर लग गई है, मकान को नजर लग गई है। कौन सी नजर लगती है? बुरी नजर। वो बुरी नजर में कमाल है और मियां कुर्बान अली साहब की अच्छी नजर में कमाल नहीं। बुरी नजर में के कमाल को मान लिया जाता है तो अच्छी नजर के कमाल को भी तो मानना चाहिए। तो उठ गई जब तेरी जानिब वो करमबार नजर, उस घड़ी कुतुब तेरे वारे न्यारे। उठ गई जब तेरी जानिब वो करमबार नजर, उस घड़ी कुतुब तेरे वारे न्यारे होंगे। जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। तो ये महफिल अजीजम अमजद रसूल साहब के ईसाल सवाब के लिए है, जो उस दुनिया से उस दुनिया में चले गए हैं। हमने भी जाना है, इसलिए आइए जरा मिलकर ये दुआ करते हैं कि कब्र में सरकार आए, कब्र में सरकार आए, उनके कदमों में गिरूं। जब फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि इनके पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। यही चराग होगा हमारी कब्रों में। अल्लाह ताला खात्मा खैर पे फरमाए सबका। खुदाया कहत के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा, अगर तावतम रद कुनी बरकुमू मनो दस्तो दामा न्याले। और आखिर में अपना ही एक शेर अर्ज करता हूं कि कब्र में एक जवाब काफी है। कब्र में एक जवाब काफी है। नात शरीफ का मतला है, शौक़ कुए रसूल रखता हूं, सेने दिल में ये फूल रखता हूं। कब्र में एक जवाब काफी है, हुब्बे आले बतूल रखता हूं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।